السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بیماری اور علاج کا بیان آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ ابو داؤد نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری اور دوا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس نے ہر بیماری کے لیے دوا مقرر کی، پس تم دوا کرو مگر حرام سے دوا مت کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی۔ لہذا جو شراب کو معاذ اللہ بطور دوا استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دوا کے لیے ہے، تو ہرگز دوا کے طور پر بھی حرام چیز کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی حرام جانور کا گوشت وغیرہ دوا کے طور پر استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے۔ ایسے ہی جن چیزوں سے شراب بنائی جاتی ہے ان چیزوں وہ چیزیں اگر دوا میں ملا دی جائیں تو اس دوا کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ امام احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دوائے خبیث سے ممانعت فرمائی، یعنی وہ دوا جس میں خبیث چیز یعنی حرام شے ڈالی گئی ہو۔ ترمذی و ابن ماجہ نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ ابن ماجہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب مریض کھانے کی خواہش کرے تو اسے کھلا دو۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ کھانے کا اشتہائے صادق ہو، یعنی سچی خواہش ہو۔ یہ نہیں کہ کسی کے اصرار کرنے پر مریض جو ہے وہ کھانے کی خواہش ظاہر کرے، بلکہ از خود اگر وہ کسی چیز کو کھانا چاہے تو اسے کھلا دیا جائے۔ ابو داؤد نے ام منذر بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے یہاں تشریف لائے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نقاہت تھی، یعنی بیماری سے ابھی اچھے ہوئے تھے، تھوڑی کمزوری بدن اقدس میں تھی۔ مکان میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کھجوریں تناول فرمائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کھانا چاہا، حضور نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ تم نقی ہو، یعنی ابھی تم میں کمزوری ہے۔ کہتی ہیں کہ جو اور چقندر پکا کر حاضر لائی۔ چقندر یہ شلغم کا مشابہ، یعنی شلغم کی طرح ایک بہت سرخ ترکاری ہوتی ہے۔ تو جو اور چقندر پکا کر حاضر لائی۔ حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، اس میں سے لو، یعنی یہ کھاؤ کہ یہ تمہارے لیے نافع ہے، یعنی نفع بخش ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مریض کو پرہیز کرنا چاہیے، جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم طبیب روحانی ہیں اور طبیب جسمانی بھی ہیں۔ امام احمد و ترمذی و ابو داؤد نے عمران ابن حسین اور ابن ماجہ نے بریدہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جھاڑ پھونک نہیں مگر نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹنے سے، یعنی ان دونوں میں جھاڑ پھونک کرنا زیادہ مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ لیکن جھاڑ پھونک میں اگر شرکیہ الفاظ ہوں تو ہرگز وہ عمل نہ کرے، بلکہ وہ جھاڑ پھونک جس میں شرکیہ، کفریہ یا خلاف شرع کوئی لفظ نہ ہو، کوئی کلمہ یا جملہ نہ ہو، تو اس کے جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج بھی اکثر بوڑھیاں نظر بد لگ جانے سے کچھ جھاڑ پھونک کرتی ہیں، انتر منتر کچھ پڑھتی ہیں، تو اگر اس میں شرکیہ الفاظ یا کفریہ الفاظ نہ ہوں یا خلاف شرع کوئی اس میں منتر نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے
روایت کی کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اولاد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلد نظر لگ جایا کرتی ہے، بہت خوبصورت ہیں تو نظر جلدی لگتی ہے، کیا جھاڑ پھونک کراؤں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی کہ تقدیر سے بڑھ جاتی تو وہ نظر بد ہوتی، یعنی بری نظر اس قدر خطرناک ہے کہ اگر تقدیر سے کوئی چیز بڑھ جانے والی ہوتی تو نظر بد سبقت لے جاتی، یعنی آگے بڑھ جاتی۔ صحیح بخاری مسلم میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آج ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، یعنی 17 رمضان مبارک کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم فرمایا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی تھی جس کے چہرے میں زردی تھی، یعنی نظر بد یا اور کسی وجہ سے ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جھاڑ پھونک کراؤ کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ تو ان احادیث کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نظر کا لگنا حق ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جھاڑ پھونک کرانا بھی بالکل جائز و درست ہے، جبکہ اس جھاڑ پھونک میں کوئی انتر منتر شرکیہ کفریہ یا خلاف شرع نہ ہو۔ صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا، یعنی یہ وہی جھاڑ پھونک ہے جس میں کفریہ شرکیہ اور خلاف شرع الفاظ ہوا کرتے تھے، تو اس جھاڑ پھونک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ورنہ اس سے پہلے کی حدیثوں میں آپ سن چکے کہ حضور خود حکم دیتے تھے کہ اس کو جھاڑ پھونک کراؤ۔ تو یہ منع جو ہے اس جھاڑ پھونک سے ہے جس میں شرکیہ الفاظ ہوتے تھے۔ تو جب حضور نے ایسے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا تو عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے حاضر ہو کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جھاڑنے کو منع فرمایا، جھاڑنے کا مطلب وہ کچرا جھاڑنا نہیں ہے، آپ سمجھیں کچرا جھاڑنا ہے، جھاڑنے کا مطلب ہے منتر وغیرہ پڑھ کر اس کے اثر کو زائل کرنا، اور ہمارے پاس بچھو کا جھاڑ ہے، جھاڑ بولے تو درخت نہ ہے، جھاڑ مطلب بچھو کے جھاڑنے کا منتر ہے ہمارے پاس۔ آپ سمجھیے بچھو کا جھاڑ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، کیسا ہوتا ہے دیکھنا پڑے گا ایک مرتبہ۔ تو یہ بچھو کا جھاڑ جو ہے وہ منتر ہوتا، تو ہمارے پاس بچھو کا جھاڑ ہے، منتر ہے، یا کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کے ذریعے سے وہ منتر کر کے جھاڑتے ہوں گے، جیسے آج کل کی بڈیاں ہاتھ میں نمک لے کر کے وہ کچھ پڑھتی ہیں، تو ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کو اوپر سے نیچے کر کے پڑھتے ہوں گے، اور اس کو حضور کے سامنے پیش کیا یا اس کو پڑھ کر سنایا کہ حضور یہ منتر ہے۔ فرمایا اس میں کچھ حرج نہیں، کیونکہ سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ اس میں خلاف شرع کوئی بات نہیں ہے، تو اس کی اجازت دی، فرمایا کہ اس میں کچھ حرج نہیں، جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے نفع پہنچائے، یعنی اگر وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے سے نظر بد کو زائل کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے کہ اس سے اپنے بھائی کو نفع پہنچے گا۔ صحیح مسلم میں عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم زمانہ جاہلیت میں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جھاڑا کرتے تھے، مطلب منتر وغیرہ پڑھ کر نظر بد وغیرہ اور بچھو کے کاٹے کے اثر کو زائل کرتے تھے۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، حضور کا اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ میرے سامنے پیش کرو، جھاڑ پھونک میں حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ اب وہابی جو ہے وہ ایک حدیث کو پڑھ لیتا ہے، وہابی کی ذریعہ خباثت دیکھیے، وہابی کیا کرتا ہے، ایک حدیث کو پڑھ لیتا ہے یا دو بھی حدیثیں پڑھتا ہے لیکن ایک حدیث کو چھپا دیتا ہے، ایک حدیث کو پیش کرتا ہے، دیکھو جھاڑ پھونک سے حضور نے منع کیا، لہٰذا جھاڑ پھونک کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ جہاں شرکیہ الفاظ نہ ہوں وہ جھاڑ پھونکنے میں حرج نہیں ہے، تو اس کو وہ چھپا لے گا، بیان نہیں کرے گا۔ ایسے ہی تعویذ گنڈے کے بارے میں بولے گا یہ حرام ہے، شرک ہے،
یہ ان تعویذ گنڈوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس میں شرکی الفاظ ہوں، لیکن جن تعویذات میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوں، ادعیہ معصورہ ہوں، یا دیگر جو ہیں وہ متبرک الفاظ ہوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہوں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام ہوں، یا اسی طرح کی کوئی چیز ہو، تو اس کو گلے میں باندھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب اس کو منتر پڑھ کے جھاڑنا جائز ہے، اس کو لکھ کے گلے میں لگانے میں کیا حرج ہے؟ لیکن وہابی جو ہے وہابڑا خبیث مردود، ایک کو پڑھ لیتا ہے ایک کو چھوڑ دیتا ہے۔ انہی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ تمہیں کیا ہوا کہ بعض آیتوں کا اقرار کرتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ تو یہ حالت ہے وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، نجدیوں کی، جماعت غیر اسلامی کی، اور اہل حدث کی، اور دیگر بدعقیدہ گمراہ فرقوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی گمراہیت سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔